آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ NICVD چیف فائنانس آفیسر کی 53 سال کی عمر میں بھرتی ڈاکٹر ندیم قمر نے قانون کو کھلواڑ بنا دیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ 18 جنوری کی سماعت میں مفاد عامہ کے اہم ترین کیس میں اس معاملے کا از خود نوٹس لیں۔ سندھ میں یومیہ 1000 افراد ملیریا کا شکار۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ڈریپ نے انجیکشن پیراسیٹامول کو غیر معیاری اور ملاوٹ شدہ قرار دے دیا۔ امریکہ میں فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن FDA الزائمر امراض کے علاج کے لیے ایک دوا لیکینامیب کے استعمال کی منظوری دے دی۔ محکمہ صحت سندھ کے ملازمین کے گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاج جاری۔ کووڈ امپلائر ایسوسی ایشن نے بھی حیدرآباد میں DG ہیلتھ کے دفتر کے سامنے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ پاکستان نرسنگ کونسل نے ایک سال سے زیر التوا نرسز کے 20,000 درخواستوں میں سے 8,000 درخواستیں نمٹا دیں۔ بروکرز مافیا کونسل کے حالیہ اقدام کو ناکام بنانے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر انتظامی سربراہ کی عدم توجہی کے باعث کرپشن اور بدعنوانی کی زد میں آ گیا۔ محکمہ صحت سندھ نے گریڈ 16 کی اسٹاف نرسز کی تقرری میں تبدیلی کرتے ہوئے نئی تقرریوں کا حکم جاری کر دیا، جس کا عکس اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 33 اسٹاف نرسز کی تقرری کے مقام پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ پاکستان نرسنگ کونسل کے آئینی ادارے پر کونسل کے نائب صدر فرید اللہ شاہ کی جانب سے کونسل کی صدر ڈاکٹر شازیہ صوبیہ سومرو کو غیر قانونی طور پر ہٹانے کا خود ساختہ نوٹیفیکیشن کا عکس آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ پاکستان نرسنگ کونسل میں 123 گھوسٹ کالجز کا انکشاف، مافیا چکرا گئی۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ سندھ میں یومیہ 1000 افراد ملیریا کا شکار۔ محکمہ صحت سندھ کی رپورٹ کے مطابق 2022 میں 4 لاکھ افراد متاثر اور 24 جاں بحق ہوئے۔ صوبے بھر میں گزشتہ 10 روز میں 50,046 افراد کی اسکریننگ کی گئی۔ 10,031 افراد میں ملیریا کے وائرس کی تصدیق۔ محکمہ صحت اور بلدیات کی غفلت اور عدم توجہی کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ڈریپ کے اعلامیہ کے مطابق پیریسیٹ انجیکشن درد اور بخار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 100 ml انجیکشن بیچ نمبر CJ170 غیر معیاری ہے۔ انجیکشن میں کالے رنگ کے ذرات انسانی آنکھ سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ 20 نومبر 2022 کو تیار ہونے والے انجیکشن کی مدت 20 نومبر 2024 کو ختم ہو رہی ہے۔ مذکورہ انجیکشن کو فوری مارکیٹ سے ہٹانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ صارفین بھی اس کا خاص خیال رکھیں۔ امریکہ میں FDA نے الزائمر کے مؤثر علاج کے لیے جاپانی کمپنی ایزائے اور امریکی کمپنی بایوجین نے مل کر اس دوا کو تیار کیا ہے۔ اس دوا کے کلینکل ٹرائل کے نتائج کافی حوصلہ افزا رہے ہیں، جس کے بعد FDA نے دوا کے استعمال کی منظوری دی ہے۔ امریکہ میں اس دوا کی سالانہ علاج کی قیمت $26,500 رکھی گئی ہے۔ الزائمر مریضوں کی زندگیوں کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ اس نئی دوا سے علامات کی بجائے براہ راست بیماری کو ہدف بنایا گیا ہے۔ چین میں 3 سال بعد سرحدوں کو کھول دیا گیا۔ 8 جنوری سے بیرون ممالک سے چینی مسافروں کے کووڈ ٹیسٹ اور قرنطینہ پابندیوں کو ختم کر دیا گیا۔ اب آپ NICVD میں 53 سالہ چیف فائنانس آفیسر کی بھرتی، گرینڈ ہیلتھ الائنس کی احتجاجی تحریک اور پاکستان نرسنگ کونسل میں جاری کونسل کی صدر اور مافیا کے مابین جاری جنگ کے بارے میں ہمارے ایڈیٹر اور معروف طبی صحافی سراج الدین امجدی سے ان تینوں خبروں کے پس منظر اور تبصرے ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔ مجھے جن 3 خبروں پر تبصرے کے لیے کہا گیا ہے، تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ امراض قلب کے قومی ادارے کے موجودہ خلاف قانون CEO ندیم قمر نے غریبوں کے اس مثالی ادارے کو لوٹنے میں محکمہ داخلہ سندھ کے ان مطلوب ڈاکوؤں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے جن کے سروں پر کروڑوں روپے کا انعام رکھا گیا ہے۔ NICVD کے موجودہ چیف فائنانس آفیسر فیصل ستار کو ندیم قمر نے 53 سال کی عمر میں 15 لاکھ روپے کے عوض بھرتی کیا ہے اور انہیں ٹبہ اسپتال سے NICVD میں لایا گیا ہے، اور یہاں پر تعینات امین بھوری کو ٹبہ اسپتال بھیجا گیا ہے۔ میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہر کراچی میں کارپوریٹ اداروں کے زیر سایہ فلاحی اسپتال کے نام پر امراض قلب سمیت
دیگر بیماریوں کے علاج معالجے کا ایک نیا مہنگا ترین ہسپتال ہے اور مستقبل قریب میں NICVD کو مہنگا ترین ہسپتال بنانے کا جو ہدف فیصل ستار کو سونپا گیا ہے، اس کا جواب تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین وزیر خارجہ بلاول زرداری بھٹو ہی دے سکیں گے کہ پاکستان میں 53 سال کی عمر کے فرد کو کس قانون کے تحت براہ راست گریڈ 19 میں بھرتی کر کے خیراتی اسپتال سے 15 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ ادا کی جا رہی ہے، جبکہ اسی گریڈ میں کامران بیگ کو تو گریڈ 19 میں قاعدے کے مطابق ترقی دینے کے باوجود 15 لاکھ روپے تنخواہ نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ سرکاری قومی ادارے میں بگڑے شہزادے ندیم قمر کی لاقانونیت کی وہ ایک جھلک ہے جس کا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو از خود نوٹس لیتے ہوئے 18 جنوری کی سماعت میں ندیم قمر کی حفاظتی ضمانت کی منسوخی کے ساتھ ہی قانون کے ساتھ کھلواڑ پر سخت قانونی کارروائی عمل میں لانی چاہیے اور نیب اور اینٹی کرپشن کا اس قومی میگا کرپشن میں مبینہ گٹھ جوڑ پر بھی احتساب کے اداروں کو بھی قانون کے دائرے میں لانا چاہیے۔ آج بدھ کو سیکریٹری صحت ذوالفقار علی شاہ اور گرینڈ ہیلتھ الائنس کے مابین سائیں سرکار کی ایما پر رابطے اور مذاکرات کا دوبارہ آغاز ضرور ہوا ہے۔ سائیں سرکار کرپشن میں ڈوبی بیوروکریسی کے ذریعے GHA کو دوبارہ 15 جنوری کے بلدیاتی انتخابات میں استعمال کرنا چاہ رہی ہے یا واقعی محکمہ صحت کے ملازمین کا چھینا ہوا حق ایمانداری سے انہیں کسی اور طریقے سے دوبارہ دینا چاہتی ہے، اس کا پتہ تو 2-3 دن میں لگ ہی جائے گا۔ تاہم GHA نے اس کے باوجود اپنا علامتی احتجاج نہ صرف جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے بلکہ آج 12 جنوری جمعرات کو حیدرآباد میں سندھ بھر کے ملازمین کا DG ہیلتھ آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ ہوگا اور ذرائع کے مطابق حکومت کے عملی اقدامات کو دیکھ کر GHA اپنے آئندہ لاہے عمل کو طے کرے گا۔ پاکستان نرسنگ کونسل نے 123 گھوست نجی نرسنگ کالجوں کے الحاق کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ MSN کی حامل سرکاری میڈیکل کالجوں کی فیکلٹی کو ان گھوست کالجوں میں نرسنگ مافیا کے ڈان، بلدیہ غربی کراچی کے چوکیدار شیر محمد خان یوسف زئی اور ان جیسے دوسروں نے سرکاری میڈیکل کالجوں کے فیکلٹی ممبران کو اپنے کالجوں میں شو کیا ہے، جبکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیر محمد خان یوسف زئی نے ایک بچے کے مفت داخلے کے ذریعے ایک سرکاری میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ پورا کھلواڑ جو کیا ہے وہ سب ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ پھر عبدالقیوم خان مروت، عبدالناصر خان انتظار مری، جلال الدین جلالانی، آصف اقبال خٹک، جمشید خٹک جیسے درجنوں سرکاری ملازم جو خلاف قانون سرکاری ملازمت کے دوران نہ صرف نجی نرسنگ اسکولوں کے بزنس میں ملوث بتائے جاتے ہیں بلکہ گھوست کالجوں کے اسکینڈل میں فوزیہ مشتاق، تسنیم کوثر، خیر النساء اکبر، افشا نازلی وغیرہ بھی مبینہ طور پر اس کھلواڑ میں سر فہرست بتائی جاتی ہیں۔ آج کا وقت ختم ہوا، اپنا خیال رکھیں، سچ کے ساتھ جئیں، حق کے ساتھ چلیں، یہی راستہ تحفظ پاکستان کا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔